قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے آداب سکھلائے. کائنات کی سب سے مبارک اور عظیم ہستی جو امت کے لیے مہربان ہے، شفیق ہے، اس کے دربار میں جب جانا ہے اور اس کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو اس کی گفتگو کے آداب سکھلائے کہ کہیں امت سے نادانی کے اندر یا دانستہ طور پر گفتگو کرتے ہوئے لب و لہجے میں یا غلو پر مبنی کوئی ایسی گفتگو آدمی سے سرزد نہ ہو جائے کہ جو گستاخین الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن. اللہ کہہ رہے ہیں الفاظ کا چناؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنی ہے تو الفاظ کا چناؤ درست کرو. اللہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانوں کے کچے ہیں. یعنی کانوں کے کچے سے مراد یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے ہیں یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی شخص روک کر جو ہے وہ بات کر لیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کوئی روک ٹوک نہیں تھی. کوئی بھی بات کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی بات گفتگو کو سن. تو منافقین کہتے ہیں نعوذ باللہ اذن، یہ تو ایک کان ہے، نعوذ باللہ کانوں کے کچے ہیں کہ ہر شخص کی گفتگو جو ہے وہ سن لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم. یہ جو گفتگو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں یہ تمہارے لیے رحمت ہے، یہ کانوں کے کچے نہیں ہیں. نعوذ باللہ یقولون انما كنا نخوض ونلعب. ایسی باتیں تم اپنی زبانوں سے کیوں نکالتے ہو؟ تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو کھیل تماشا کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے. پھر اللہ نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. کیا تمہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہنسی مذاق کے لیے ملے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب عذر نہ پیش کرو، تم معافی نہ طلب کرو، بلکہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا. بے ادبی والے جملے اللہ تعالیٰ نے